السلام علی الحسین وعلی میرے بھائیوں، یزید رحمت اللہ علیہ کا دفاع یہ واللہ ناسبیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید کا دفاع دراصل ان صحابہ کرام کا دفاع ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی۔ یہ ان صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یزید صحابہ کرام کے دفاعی قلعے کا دروازہ ہے۔ یزید دفاعی قلعے کا دروازہ ہے۔ جس نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی وہ صحابہ کرام تک پہنچے گا۔ اس لیے اے میرے اہل سنت کے نوجوانوں، اس دروازے کو توڑنے سے بچاؤ، یزید کے دفاع کے اوپر کٹھے ہو جاؤ، اس دروازے کو نہ ٹوٹنے دو، نہیں تو یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تک پہنچیں گے۔ ہمیں غیروں سے کیا گلا، ہمیں تو اپنوں نے ہی ذلیل کیا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہمارے اپنوں نے ہی یہ اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا چودھری ابو سفیان، اور آج کل کسی نے کہہ دیا صحابہ کرام کی جماعت میں بھی شرک تھا، وہ ذات نوات کے حوالے سے۔ او واہ یزید تیری کرامت کہ جس نے تیرے اوپر تان کرنا چاہا آج دنیا ان کے اوپر تان کر رہی ہے۔ الہی کے نمائندے سے حکومت کا نمائندہ بیعت مانگ رہا تھا، تاریخ آگے چلی، اب تاریخ کا مورخ ہو گیا گونگا، اس نے تاریخ کا گلا کھونڈ دیا، نسلیں کر دی میرے مذہب کی گونگی۔ اس نے کہا امام حسین نے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا۔ ایسا ہی ہے کربلا میں 72 ساتھیوں نے، میں تاریخ کا جگر نکال کے تمہارے ہاتھوں پہ رکھنے لگا، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ دکھ مجھے یہ اندر سے کھا گیا، تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ نا نا نا، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا۔ او میرا اہل سنت بھائی سوچ، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا، 4 بندوں نے خلیفہ بنا دیا۔ اگر کسی نے یزید کی حکومت کو نہیں ماننا تھا، حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہ تو نہیں ہوا کہ 26 رجب کو حسین انکار کر کے 28 کو جنگ کر رہے تھے، 26 کو انکار، 10 محرم کو شہادت، 6 مہینے امت کہاں تھی؟ کیوں نہیں حسین کو ڈھونڈا؟ اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی نسلوں کو بزدل نہیں کرنا چاہتا۔ لاکھوں بندوں نے پیر محسن شاہ یزید کی بیعت کی۔ پیر ذکی شاہ جی وہ بندے کون تھے؟ آج اگر دنیا کے نقشے پہ یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے، آج 7 بر اعظم ہے دنیا کے، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ بیٹھتا شام میں تھا، سلطنت بر صغیر کے ملتان تک تھی، یمن، مصر، شام، سعودیہ، امریکہ کی آج کی ریاستیں، ترکی، یہ سارا گلف کا ایریا، یہ سارا یزید کی مملکت میں تھا۔ اتنے دنیا کے تیسرے حصے کا مالک بن بیٹھا، کس بنیاد پہ؟ آخر بیعت ہوئی تو بنا، وہ 72 تو علیہ السلام ہو گئے، لاکھ کدھر گئے؟ ہمیں جانا ہے ان لاکھوں کے پیچھے، وہ لاکھوں کدھر گئے؟
انہوں نے حسین کی بیعت نہیں کی، اس کا مطلب یزید کا ساتھ دیا۔ اگر انہوں نے یزید کا ساتھ دیا تو پھر آؤ نہ شیعہ کتاب کھولتے ہیں نہ سنی کتاب کھولتے، چلتے ہیں قرآن کی کچہری میں، قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں اے اللہ کی مقدس ترین کتاب، ان لوگوں نے بھول چوک غلطی سے جیسے تیسے بھی کی، انہوں نے یزید کی بیعت کر لی، اب بتا ان کے اسلام کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میرا فتویٰ تو ہے ہی نہیں کہ میں واپس لے لوں، حکم اللہ کیا ہے؟ کھولو سورہ مومنون۔ اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ کافر ہو۔ یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں، اس دور کے مسلمانوں نے کر لی یزید کے ہاتھ پہ بیعت، اسلام کے اعتبار سے ہو گئے کافر۔ بڑا آسان ہے اسلام سمجھنا اگر معرفت کی آنکھ کھول لی جائے۔ جب امام حسین نے انکار کیا، نبی کو دنیا سے گئے عرصہ کتنا ہوا تھا؟ 50 سال۔ 50 سال میں ایک نسل نہیں گزرتی، اس کا مطلب جو نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا تھا۔ جو نبی کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا۔ جس نے بچپن میں نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا اس نے یزید کی بیعت کی کیوں؟ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جب سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں کی نہیں کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ پیشوا تو حسین تھا، لیڈر تو حسین تھا، جب حسین نے نہیں کی پھر کیوں کی گئی؟ کیا بات؟ میں کسی کے عقیدے کو چاٹوں؟ ادھر میرا مولا رسول کا بیٹا کھڑا ہے مد مقابل، میں رسول کے بیٹے کو کیوں چھوڑ دوں؟ 72 ساتھی حسین کے ساتھ گئے، لاکھوں یزید کے پیچھے چل پڑے، کس لالچ میں کہ مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی؟ گئے تو صحیح، قرآن کہتا ہو گئے کافر۔ اب میں طریقے یوں جگر سے نکالنے لگا ہوں حقیقت، تاریخ مجبور ہو کے اگلے گی حقیقت، میری آنکھیں ہم اور رکی آنکھوں پہ۔ قرآن کہتا ہے، جنہوں نے توجہ میری طرف کرنا، یار خدا کا واسطہ چھوڑ دے، حسین کا واسطے سے بند کر دے، جب انہوں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت کی قرآن کے اعتبار سے وہ ہو گئے کافر۔ اب قرآن سے پوچھ یہ دوبارہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے، اب یہ آئیں گے دوبارہ پھر کسی معصوم کے پاس، سن کے بولنا، یہ کریں گے اس کے ہاتھ پہ بیعت، پچھلے گناہ کی مانگیں گے معافی، اس بیعت کو کہیں گے تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا دوبارہ ہونا، پہلے ہوئی تھی ٹوٹ گئی تھی اب دوبارہ ہوئی۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک ہی رستہ بچتا تھا تجدید بیعت کا، ورنہ قرآن کے اعتبار سے یہ کافر ہو گئے تھے۔ انہیں آنا تھا حسین کے پاس، حسین مدینے سے چلے گئے کہ شاید کوئی شرمندگی میں مدینے نہ آ رہا، حسین مکے انتظار کرتے رہے، مکے بھی کوئی نہ آیا، حسین کربلا پہنچ گئے، وہاں بھی کوئی نہ آیا، حسین 10 محرم کو سو گیا، وہاں بھی کوئی نہ پہنچا، اگلی حجت بن گئی سجاد، سجاد چلا گیا شام، وہاں بیٹھ گیا قید خانے میں۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، وہ 2 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ مولا حسین شہزادی ان جوانوں کے ہاتھوں کو سلام، وہ 2 سال امت کافر رہی یا مسلمان رہی؟ اب بتا سجاد قیدی تھا یا امت؟ سجاد قید نہیں تھا،
میرے سجاد کی جنگ یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگ لی. پورا 1 سال سجاد اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا. اس نے سجاد سے کیوں نہیں مانگی؟ فیصلہ تو یہی ہو گیا. کہہ دیتا تیرے باپ نے بیعت نہیں کی، میں نے قتل کر دیا. تو بھی تو امام ہے، اب تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، تو کر. اب مجھ پہ سوال کرو کہ یزید نے کیوں سجاد سے بیعت نہیں مانگی؟ اسے کربلا کے بعد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا. اسے پتا چل گیا تھا مجھ سے اصغر نہیں جھکا، اور یہ تو پھر علی ہے. اس لیے استاد قمر جلالوی نے کہا تھا بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. سجاد نے یزید علی حسین پاک بھی عزت ہے. سفر اب مجھے 2 دنوں میں مکمل کرنا ہے. سفر 2 دنوں میں مکمل کرنا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی گالی نہیں. محبت کی فضا میں بیٹھے. اچھے خاندان وہی ہوتے ہیں جو 4 دیواری میں فیصلہ کر کے اٹھے، یا مان یا منوا. منبر کے پہ کھڑا ہوں، خدا کی قسم شیعہ قوم کی کوئی ٹیک نہیں لیتا. میرے اہل سنت بھائی، تیرے ذہن میں سوال ہے تو اٹھ مجمع سے. میں پہلے تجھے 2 ہاتھوں سے سلام کروں گا کہ تو نے شبیر کے ذاکر کو اس قابل سمجھا کہ تو نے محبت میں مجھ سے سوال کیا. میں جواب دوں گا، پھر بیٹھ، پھر مطمئن نہ ہو، پھر پوچھ، لیکن حق تک آج پہنچ کے جانا. یار یہ کوئی انصاف ہے؟ 7 محرم کو کالے کپڑے پہن کے، 8 کو دیگے بانٹ کے، 10 کو سبیلے لگا کے تو کہہ دے کہ میں حسین والا. حسین تیری دیگوں کا محتاج نہیں. نہ بانٹ دے گے، نہ پانی پلا، نہ فیشن سمجھ کے کالے کپڑے پہن کے مجلس میں. حسین کا ساتھ دینا ہے تو نظریے کا دے، ورنہ کھوکھلے نعروں کی حسین کو ضرورت نہیں. ساتھ دینا ہے تو حسین کی فکر کا ساتھ دے، حسین کے نظریے کا ساتھ دے، پھر پتا چلے گا کہ تو حسین سے محبت. اتنی عزت و انکساری کے ساتھ میں منبر حسین سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مذہب اہل بیت کی ٹیک لیے بغیر اپنے مذہب کی 4 دیواری کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے. داد بالکل نہیں آپ نے دینی جب تک بات آپ کے اندر تک نہ گھس جائے. مذہب اہل بیت کی ٹیک نہیں لینی، حسین کا سہارا نہیں لینا، رہنا اپنے مذہب کی 4 دیواری میں. یزید کو غلط ثابت کر، یہ کیا انصاف ہے؟ اکیلا حسین زندہ باد. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. بس یا حسین، صرف یا حسین. کیوں؟ حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے. رہ اپنے مذہب کی 4 دیواری میں، کر یزید کی حکومت کو غلط ثابت. کیسے کرے گا؟ ہم ہیں امامت والے، ہمیں پیچھے کر دیں، ہمیں چھیڑنا. آپ خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں محبت کی فضا میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ کے ہاں نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع امت سے. سن لینا، سن لینا. اجماع امت اکٹھی ہوئی سقیفہ کے میدان میں. خلافت والوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ رسول کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے تھے، امت کو اپنا اگلا خلیفہ چننا تھا. امت کا حق تھا، جمہوریت ہوئی، ووٹیں دی گئی، اور ان ووٹوں کے ذریعے توجہ کے ساتھ لفظ کا لہو نہ ہو، سطر کا قتل نہ ہو. ان لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ
उम्मत ने इकट्ठी हो गई, नबी का खलीफा चुन लिया, मान गए, ठीक है हम आपकी इज्जत करते हैं, ये आपका नजरिया है, आपको मुबारक। आपने पहला खलीफा बनाया वोटों से, जब दूसरी खिलाफत आई फिर वोटें क्यों नहीं थी? फिर आपने तरीका बदल दिया, फिर पहले ने दूसरे को नामजद किया। अगर वोटों वाला खलीफा ठीक था तो फिर नामजद क्यों किया गया?